بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 43واں خط فرائض رسالت بسلسلہ اسلام آگے کیوں نہ چلا۔ مجھے خوشی ہوئی سلیم کہ میرے سابقہ خط سے تمہارے شکوک و شبہات رفع ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ذاتی معتقدات اور نظریات سے الگ ہٹ کر قرآن کریم پر غور و فکر کرے تو شکوک و شبہات باقی نہیں رہ سکتے۔ یہی تو اس کتاب عظیم کا اعجاز ہے۔ جس نقطہ کی تم نے مزید وضاحت چاہی ہے وہ فی الواقع ایک مستقل موضوع ہے اور سابقہ خط میں وہ محض ضمناً سامنے آیا تھا۔ مختصر الفاظ میں تمہارا سوال یہ ہے کہ تشکیل دین کے سلسلہ میں جو کچھ نبی اکرم نے کیا تھا وہ اگر آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے تھا تو پھر حضور کے بعد کوئی اور ان امور کو سر انجام نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی اب دے سکتا ہے، کیونکہ نبوت حضور پر ختم ہو چکی ہے۔ لہذا حضور کی وفات کے بعد دین کی وہ شکل قائم نہیں رہ سکتی تھی، نہ ہی اب دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ سوال ہی بیکار ہے کہ اسلام آگے کیوں نہ چلا۔ وہ آگے چل ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اگر وہ ایسے امور تھے جنہیں غیر اجنبی بھی سر انجام دے سکتے تھے اور دے سکتے ہیں تو پھر اسلام کا وہی سلسلہ بدستور قائم رکھا جا سکتا تھا اور اب بھی اسے قائم کیا اور آگے چلایا جا سکتا ہے۔ اس خط میں اسی نقطہ کی مزید وضاحت مقصود ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے ضمناً یہ نقطہ سابقہ خط میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے نبی اور رسول ایک ہی حقیقت کے دو پہلو اور ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، یہ قرآن کریم سے بے خبری کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی روح سے ہر مامور من اللہ، خواہ اسے نبی کہہ کر پکارا جائے یا رسول کے لقب سے صاحب کتاب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق کہا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ 2/213۔ اللہ نے ان سب کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اور سورہ حدید میں رسولوں کے متعلق ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ 57/35۔ ہم نے ان سب کے ساتھ کتاب نازل کی۔ یہ بات ہے بھی بالکل ٹھیک۔ جو بھی خدا کی طرف سے آئے گا وہ خدا کا پیغام لے کر آئے گا، اسی کو خدا کی کتاب کہتے ہیں۔ اگر وہ خدا کا پیغام لے کر نہیں آتا تو اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لہذا نبوت اور رسالت میں اس جہت سے کوئی فرق نہیں، لیکن جو سوال تم نے اٹھایا ہے اسے ذہن نشین کرنے کی خاطر اتنا سمجھ لو کہ میرے اس خط میں نبوت سے مفہوم ہوگا نبی اکرم کا خدا کی طرف سے وحی پانا، اور رسالت سے مقصود ہوگا اس وحی کے مطابق معاشرہ کی تشکیل کرنا، اسے عملی شکل میں نافذ کرنا۔ اس اعتبار سے نبوت نبی اکرم کی ذات پر ختم ہو گئی۔ حضور کے بعد کوئی شخص خدا سے وحی نہیں پا سکتا۔ خدا نے جس قدر وحی انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجنی تھی وہ قرآن کریم میں منضبط ہو گئی، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا۔ لہذا اب گفتگو صرف ان امور سے متعلق رہ جاتی ہے جنہیں حضور نے اس وحی کو ایک عملی نظام کی شکل میں نافذ کرنے کے سلسلے میں سر انجام دیا تھا۔ ان امور کو محض سمجھنے سمجھانے کی خاطر فرائض رسالت کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب تم غور سے سنو کہ یہ فرائض رسالت کیا تھے، اور آیا یہ فرائض نبوت کی طرح حضور کی ذات تک محدود تھے یا ان کا سلسلہ آگے بھی چل سکتا تھا؟ خدا کی طرف سے وحی پانے کے بعد رسول کے ذمے سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا تھا کہ وہ اس وحی کو دوسروں تک پہنچائے، اپنی ذات تک ہی محدود نہ رکھے۔ چنانچہ حضور کو حکم دیا گیا کہ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 5/67 اے رسول، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو نے خدا کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ یعنی رسول کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ خدا کی وحی کو جو اس پر نازل کی جائے دوسروں تک پہنچائے۔ میں نے تمہیں ایک خط میں تصوف کے متعلق تفصیل سے لکھا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب کسی صوفی سے کہا جائے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یعنی مشاہدہ حق ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ یہ باتیں سمجھانے کی نہیں، خود مشاہدہ کرنے کی ہیں۔ کون کسی کو بتا سکتا ہے کہ شراب کے نشے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذوقیں بادا ندانی بخدا تا ندشی۔ تم وہاں کے احوال و کوائف کا پوچھتے ہو، وہاں کی تو کیفیت یہ ہے کہ کاں را کے خبر شد خبرش باز نعمت، جسے وہاں کی کچھ خبر ہو جاتی ہے وہ خود اس کی اپنی خبر بھی نہیں ملتی کہ وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اہل تصوف کی باتیں ہیں جو محض باتیں ہی باتیں ہیں، لیکن نبی کی کیفیت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسے خدا کی طرف سے جن حقائق کا علم حاصل ہوتا ہے وہ ان حقائق کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس طرح انہیں بھی اس بادہ کے نشہ میں برابر کا شریک کر لیتا ہے۔ نبوت اور تصوف کے اس فرق کو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ میں نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے متعلق میں اس سے پہلے بھی لکھ چکا ہوں، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جنہیں جتنی مرتبہ سامنے لایا جائے کم ہے۔ تاج محل کو جتنی مرتبہ بھی دیکھیے ہر بار ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیٹس کے الفاظ میں حسن مسرت دوام کا موجب ہوتا ہے۔ اے تھنگ آف بیوٹی از چائے فار ایور۔ سنو وہ اس باب میں کیا کہتے ہیں۔ محمد عربی فلک الافلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ عبد القدوس گنگوہی کے ہیں۔ تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فکرے کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ گاہ کی تجرد گاہ سے واپس آنا نہیں چاہتا، اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لیے اس کے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش ہوتی ہے۔ اس لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ بہرحال رسول کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وحی کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ گویا تشکیل معاشرہ کی پہلی اینٹ ہوتی ہے۔
رسول اپنا یہ پیغام دوسروں تک علی وجہ البصیرت پہنچاتا ہے، اس میں کسی معجزہ یا مافوق الفطرت قوت سے کام نہیں لیتا، وہ دلیل و برہان کی روح سے اپنا پیغام دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو اسے نہیں مانتے ان سے بھی دلیل و برہان طلب کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی عقل و فکر و دانش و بینش کو اپیل کرتا ہے اور اس طرح اپنے پیغام کی حقانیت کو ثابت کر کے اسے دوسروں سے منواتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی، 12/108۔ ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبعین بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسا ہی کریں گے۔ رسول کو اس کا اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ جسے چاہے صحیح راستہ پر لگا دے، یعنی اس سے اپنا پیغام منوا لے۔ اس کا کام پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا دوسروں کے اختیار میں ہے۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ 28/56۔ تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبوب رکھے، لیکن اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہے، یا جسے اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق ہدایت دے، اور وہ قانون مشیت یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ 10/100۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ہیں کسی بات کی صداقت کو برضا اور رغبت بطبیب خاطر تسلیم کر لینا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح اعتراف حقیقت میں کسی قسم کے جبر و اکراہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول نہ تو کسی سے بزور شمشیر اپنے پیغام کو منواتا ہے کہ یہ جسمانی اکراہ ہے، اور نہ ہی معجزات کے ذریعے کہ یہ ذہنی اکراہ ہے۔ سورہ یونس میں ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ 10/99۔ اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو زمین میں جس قدر لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، وہ انہیں پیدا ہی اس طرح کر دیتا، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یہی وجہ ہے کہ رسول بار بار اعلان کرتا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ اس کے مخالف جو اپنی توہم پرستیوں کی بنا پر سمجھتے تھے کہ رسول کو مافوق البشر ہونا چاہیے، اس پر اعتراض کرتے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ مِنْهَا، 25/78۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اگر یہ خدا کا فرستادہ تھا تو اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ہو کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ بھیجا جاتا، یا اس کا کوئی طلسماتی قسم کا باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا، یعنی انہیں اس پر اچنبہ ہوتا کہ رسول بھی انہی جیسا ایک انسان کیوں ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا،
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا 25/20 ہم نے تجھ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ یہ ظاہر ہے سلیم کہ قرآن کریم نے ان امور کی اس قدر وضاحت یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ نبوت یعنی خدا کی طرف سے وحی کا ملنا تو ایسی خصوصیت تھی جس میں کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا تھا، یعنی وہ مافوق الفطرت خاصہ تھا، لیکن اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی مافوق الفطرت قوت یا ذریعہ کار فرمان نہیں تھا۔ جو لوگ اس طرح رسول کے پیغام کو تسلیم کر لیتے، رسول انہیں ایک جماعت کے رشتے میں منسلک کیا جاتا، شاہراہ حیات پر گامزن ہونے کے لیے انہیں ایک قافلہ کی شکل میں ترتیب دیے جاتا، اسے تزمیل کہتے ہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی نہایت حسن و خوبی اور شدت و کثرت سے عمل تزمیل کرنے والا، قافلہ کی بہت عمدہ ترتیب دینے والا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ الدین اپنے اپنے طور پر پوجا پاٹ یا ایشور بھکتی کا نام نہیں، یہ اجتماعی نظام زندگی ہے اور رسول کا فریضہ ہم آہنگ افراد کو جماعت کے رشتے میں پرونا ہے۔ یہ جماعت محض فارم ممبری پر دستخط کرنے سے وجود میں نہیں آتی، اس کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بھی فرائض رسالت میں داخل ہوتی ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ 2/151، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ خدا کی آیات تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تمہاری ذات کی نشو و نما کا سامان پہم پہنچاتا ہے اور تمہیں قوانین خداوندی اور ان کی غرض و غایت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ انہیں تلقین کرتا کہ وہ کتاب اللہ کا اتباع کریں اور اس کے سوا کسی اور کی بات نہ مانیں۔ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء 7/3 جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو اور اس کے سوا کسی دوسرے چارہ سازوں کا اتباع نہ کرو۔ لیکن وہ کتاب اللہ کے اتباع کی تلقین صرف اپنی جماعت کے افراد ہی کو نہیں کرتا، خود بھی اس کا اتباع کرتا اور اس کا کھلے الفاظ میں اعلان کرتا تھا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی 7/203۔ ان سے کہو کہ میں صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ اس جماعت کے ایمان محکم اور عمل پیہم سے آہستہ آہستہ ایک مملکت وجود میں آ جاتی ہے جس میں یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خود بھی خالص قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی ان کی انسانیت ساز برکات میں شریک کر سکیں۔ یہ مملکت یوں ہی اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آ جاتی بلکہ خدا کے اٹل پروگرام کے مطابق متشکل ہوتی ہے، جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم هم الفاسقون 24/55۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں استخلاف فی الارض ملک میں حکومت عطا کرے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حکومت عطا کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور وہ ان کے لیے ان کے اس دین نظام زندگی کو متمکن کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے،
اور وہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ صرف میری محکومی اختیار کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو کوئی اس کے بعد اس سے انکار کر دے گا تو یہی لوگ ہوں گے جو امن و آزادی کی اس راہ سے نکل کر دوسری راہ پر چل پڑیں گے۔ اس مملکت کے قیام کے لیے انہیں ان کے مخالفین کی زمینوں، بستیوں اور مال و دولت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ 33/27 سورہ نور کی مندرجہ بالا آیت 24/55 میں کہا گیا ہے کہ یہ اسی قسم کا استخلاف فی الارض ہے جس قسم کا تم سے پہلے ان اقوام کو عطا ہوا تھا جنہوں نے ایمان و اعمال صالح سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیا تھا۔ اس سلسلہ میں دوسرے مقام پر ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت و آتیناہم ملکن عظیما 4/54۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی عطا کی اور ایک بہت بڑی مملکت بھی۔ ظاہر ہے کہ اس مملکت کا رئیس، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، بھی رسول ہی ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی میں اور کون صدر مملکت ہو سکتا تھا؟ وہ اس مملکت میں معروف کا حکم دیتا اور منکر سے روکتا ہے۔ 7/157 یعنی کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کرتا ہے۔ سورہ نساء میں ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ 4/105 ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں میں اس علم کی روح سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے متنازع فی امور کے فیصلے کرے، اس لیے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ رسول صدر مملکت کی حیثیت سے لوگوں سے مملکت کے واجبات وصول کرتا تھا۔ 9/103 8/41 59/7 ان آیات میں مال غنیمت، انفال، فے، صدقات وغیرہ کی وصولی کا ذکر ہے۔ وہ میدان جنگ میں فوجوں کی کمان بھی کرتا تھا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور جب تو صبح سویرے اپنے اہل خانہ سے رخصت ہوا اور پھر میدان جنگ میں مومنین کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھاتا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد لڑائیوں کا ذکر ہے جن میں رسول اللہ بحیثیت سپہ سالار شریک تھے۔ امور مملکت کی سر انجام دہی کے لیے وہ مختلف علاقوں میں افسران ماتحت مقرر کرتا تھا اور لوگوں کے نام فرمان جاری کرتا تھا کہ وہ ان افسران کے احکام کی اطاعت کریں، لیکن لوگوں کے ان افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوتا تھا۔ یہ اپیل مرکز مملکت یعنی خود رسول کے پاس آتی تھی جس کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوتا تھا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اسی نظام مملکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں فرمایا ہے يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4/59 اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحب اختیار بنا دیے جائیں
ان کی، پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اور ان افسران ماتحت کا تنازع ہو جائے تو اس معاملہ کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ کار بہتر اور انجام کار اچھا ہے۔ میں تمہیں سلیم اس سے پہلے متعدد خطوط میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ اور رسول کی اطاعت سے کیا مقصود ہے، اس لیے اس نکتہ کی مزید وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں۔ اس مقام پر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول بحیثیت صدر مملکت افسران ماتحت کا تعین کرتا تھا اور ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتا تھا۔ وہ یہ تمام نظم و نسق اپنی جماعت کے مشورہ سے کرتا تھا۔ اسے خدا کی طرف سے اس کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس سے کہا جاتا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ 3/159۔ تو معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کیا کر، اور پھر جب کسی معاملہ کا فیصلہ کر لے اور اسے انجام دینے کا تہیہ، تو قانون خداوندی کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جا۔ اپنی جماعت کے ساتھ یہ مشاورت محض رسمی نہیں ہوتی تھی، قرآن کریم نے اس جماعت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سورہ انفال میں ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین 8/64۔ اس آیت کے یہ معنی بھی ہیں کہ اے نبی، اللہ تیرے لیے اور مومنین میں سے جو تیرا اتباع کرتے ہیں ان کے لیے کافی ہے، اور یہ معنی بھی کہ اے نبی، اللہ اور مومنین میں سے جو تیرا اتباع کرتے ہیں وہ تیرے لیے کافی ہیں۔ یہی وہ جماعت مومنین ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے اس وجد و مسرت کے ساتھ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 48/29۔ محمد اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت اور باہمدگر، بڑے ہمدرد اور مشفق۔ تو انہیں دیکھتا ہے، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں، ہمیشہ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے۔ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کے قوانین سے ہم آہنگی چاہتے ہیں۔ اطاعت خداوندی کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ توریت اور انجیل میں یہ ان کی مثال ہے، کھیتی کی طرح جو پہلے اپنی ننھی سی سوئی نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط کرتی ہے سو وہ موٹی ہو جاتی ہے، پھر اپنی نالوں پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسان کا دل اس کھیتی کی برومندی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ان کے مخالفین اس سے غم و غصہ میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔
ان میں سے جو لوگ ایمان لاتے اور اعمال صالح کرتے ہیں اللہ نے ان سے تباہیوں سے حفاظت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ تھی وہ جماعت جس کے ساتھ مشورہ سے رسول اللہ امور مملکت کو سر انجام دیتے تھے۔ ان فیصلوں میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ 34/50 ان سے کہہ دو کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو یہ غلطی میری اپنی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، اور اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کے قریب ہے۔ اگر یہ اجتہادی غلطی ایسی ہوتی جس کا اثر دین کے کسی اہم گوشے پر پڑتا تو خدا کی طرف سے اس کی تادیب بھی ہو جاتی۔ مثلا ایک جنگ کے موقع پر بعض لوگوں نے پیچھے رہ جانے کی اجازت چاہی اور حضور نے انہیں اجازت دے دی۔ اس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ 9/43 اللہ تجھے معاف کرے، تو نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ تجھ پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور تو معلوم کر لیتا کہ کون جھوٹے ہیں۔ اسی طرح سورہ تحریم میں ہے، حضور نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا چونکہ آپ کے اس فیصلے کے نتائج بڑے دور رس ہو سکتے تھے، اس لیے قرآن کریم میں تادیب آ گئی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ 66/1 اے نبی، جو اللہ نے تیرے لیے حلال ٹھہرایا ہے اسے حرام کیوں قرار دیتا ہے؟ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ وحی خداوندی کی روشنی میں امور مملکت کے سر انجام دینے میں رسول سے اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ نیز آپ بحکم خداوندی اس کا اعلان بھی کرتے رہتے تھے کہ مجھے خدائی اقتدارات میں کوئی عمل دخل نہیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ 7/188 ان سے کہہ دو کہ میں اور تو اور خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا بجز اس کے جو اللہ کے قانون مشیت کے مطابق وارد ہو، اور اگر میں علم غیب رکھتا تو بہت سا مال و دولت یا اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میرا فریضہ تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کریں انہیں ان کی روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دوں، اور جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں انہیں ان کے حسن عمل کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دوں۔ نہ ہی رسول خدا کی وحی قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکتا تھا۔ سورہ یونس میں ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 10/15 جب ان کے سامنے ہمارے واضح احکام پیش کیے جاتے ہیں تو جو لوگ ہمارے سامنے آنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن کریم لاؤ جس میں ان کے مطلب کی باتیں ہوں، یا اس میں کچھ تبدیلی ہی کر دو۔ ان سے کہو کہ میری کیا مجال ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے رد و بدل ہی کر دوں، میں تو بس اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عذاب کے بہت بڑے دن سے ڈرتا ہوں۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا سلیم کہ رسالت کے فرائض کیا تھے۔ مختصر الفاظ میں دہرا دوں کہ رسول کا فریضہ یہ تھا کہ وحی خداوندی کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ دعوت و تبلیغ علی وجہ البصیرت ہوتی تھی جس میں کسی مافوق الفطرت قوت سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ جو لوگ علم و بصیرت کی بنا پر اس دعوت کو قبول کرتے تھے انہیں ایک جماعت کے رشتے میں پرو دیا جاتا۔ اس جماعت کی ذہنی اور قلبی تعلیم و تربیت بھی رسول کے فرائض میں داخل تھی۔ رسول خود بھی وحی خداوندی کا اتباع کرتا تھا اور اپنی جماعت سے بھی اس کی اطاعت کراتا تھا۔ اس جماعت کے ایمان و اعمال صالح سے آہستہ آہستہ ایک مملکت وجود میں آ جاتی تھی جس کا صدر اول خود رسول تھا۔ وہ تمام فرائض ادا کرتا تھا جو مملکت کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ مملکت کے واجبات وصول کرتا اور انہیں مناسب مقامات پر صرف کرتا تھا، افسران ماتحت کا تقرر کرتا اور ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتا تھا، افراد مملکت کے اعمال کی نگرانی کرتا تھا 2/143، حتیٰ کہ لڑائیوں میں اندر ضرورت فوج کی کمان بھی کرتا تھا۔ یہ تمام فرائض وہ اپنی جماعت کے مشورے سے سر انجام دیتا تھا۔ اس جماعت کو دین کے نظام میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان امور کے فیصلوں میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اگر غلطی سیریس قسم کی ہوتی تو اس پر وحی کی روح سے تادیب بھی ہو جاتی تھی۔ رسول کو خدائی اختیارات و اقتدارات میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ وحی خداوندی میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا مجاز تھا۔ وہ وحی کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے نظام مملکت کو قائم کرتا اور آگے بڑھاتا تھا۔ تم سوچو سلیم کہ ان میں کوئی فریضہ بھی ایسا ہے جو رسول اللہ کی ذات گرامی سے مخصوص ہو اور جو حضور کی وفات کے بعد آگے نہ چل سکتا ہو؟ قطعاً نہیں۔ یہ تمام فرائض ایسے تھے جنہیں حضور کے جانشین خلفاء اسی طرح سر انجام دے سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین کہہ کر منصب نبوت یعنی خدا کی طرف سے وحی پانے کے منصب کو تو ختم کر دیا، لیکن جہاں تک منصب رسالت یعنی وحی کے مطابق معاشرہ کی تشکیل کا تعلق تھا واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے حضور کی زندگی تک محدود نہیں رہنا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 3/144 اور محمد اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں؟ ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ وفات پا جائیں یا کسی لڑائی میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اپنے نظام کہن کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اس طرح الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان کے برعکس جو لوگ خدا کے اس دین کی قدر سمجھیں گے خدا انہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی اس قسم کی واضح اور بین ہدایات کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ جو کچھ کرتے تھے وہ وحی کی روح سے کرتے تھے اور وحی کا سلسلہ حضور کی ذات پر ختم ہو گیا، اس امر کا اقرار اور اعلان ہے کہ حضور کی وفات کے بعد دین کا یہ سلسلہ علی حال ہی باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ جان نشینان رسول اللہ خلفائے کرام کے دل میں اس قسم کا خیال کبھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہی قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور اس کے بعد رسول اللہ جو کچھ کرتے تھے وہ باہمی مشاورت سے کرتے تھے، اس لیے آپ کی وفات سے دین کے نظام میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، چنانچہ انہوں نے اس نظام کو علی حال ہی قائم رکھا اور آگے چلایا۔ مملکت دن بدن وسیع ہوتی جاتی تھی اور اس کے ساتھ اس کے تقاضے بڑھتے جاتے تھے، اس وجہ سے آئے دن نئے نئے امور سامنے آتے تھے۔ ان امور کے تصفیہ کے لیے وہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی پہلے کا فیصلہ ہے جس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں تو وہ علی حال ہی باقی رکھتے تھے، اگر اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ باہمی مشاورت سے اس میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ یہ سب کچھ قرآن کریم کی روشنی میں ہوتا تھا، یہی طریقہ رسول اللہ کا تھا، اسی کو آپ کے جانشینوں نے قائم رکھا، اسی کا نام اتباع سنت تھا، یعنی رسول اللہ نے جو طریق اختیار فرمایا تھا اس کا اتباع ایک آئینی حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کو اس کا علم تھا کہ مستقل اور غیر متبدل قوانین و اقتدار کا مجموعہ صرف اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس میں حالات کے تغیر سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ نبی اکرم نے اپنے فیصلوں احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے امت کو دیا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے کوئی ایسا مجموعہ مرتب کیا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے حکم دے دیا تھا آپ سے قرآن کریم کے سوا کچھ اور نہ لکھا جائے، جس نے کچھ لکھا ہے اسے مٹا ڈالے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور آپ سے دریافت کیا کہ حضور نے کیا چھوڑا ہے۔ آپ نے کہا حضور نے ما بین الدفتین مجلد قرآن کریم کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں تم لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور تمہارے بعد جو لوگ ہوں گے ان میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہوگا، تو رسول اللہ سے کوئی حدیث روایت نہ کرو۔ جو شخص تم سے سوال کرے اس سے کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے، اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو۔ اسی طرح سیوطی نے تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک میں ایک روایت میں کہا ہے کہ حضرت عمر نے احادیث کو لکھوانا چاہا اور اس کے بارے میں اصحاب رسول اللہ سے مشورہ کیا تو عام صحابہ نے اس کا مشورہ دیا، لیکن وہ 1 مہینہ تک خود غیر متیقن طور پر اس معاملہ میں استخارہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے یقینی رائے قائم کر لی اور فرمایا کہ میں نے جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے تم سے تحریر احادیث کا ذکر کیا تھا، پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تم سے پہلے اہل کتاب میں بہت سے لوگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اور کتابیں لکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہی کتابوں میں مشغول ہو گئے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس بنا پر خدا کی قسم میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو مخلوط نہ کروں گا۔
اس لیے انہوں نے تحریر احادیث کا کام چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ حضرت علی کے متعلق امام بخاری کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بجز کتاب اللہ کے اور ان احادیث کے جو اس صحیفے میں درج ہیں پڑھنے کی اور کوئی کتاب نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس صحیفے کو کھولا تو اس میں صرف 4 حدیثیں درج تھیں، جن میں سے ایک میں مختلف اونٹوں کے صدقات کا بیان تھا۔ جب تک اسلامی مملکت کا یہ نظام قائم رہا جسے خلافت علی منہاج رسالت کہا جاتا ہے، تمام امور کے فیصلے اسی طریق پر ہوتے رہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، یعنی قرآن کریم کے غیر متبدل اصول و آئین کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق مختلف امور کے فیصلے باہمی مشاورت سے اس وقت تک انہی فیصلوں کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سمجھی جاتی تھی، یعنی کتاب اللہ کی اطاعت اس عملی نظام مملکت کی وساطت سے جسے سب سے پہلے رسول اللہ نے کام فرمایا تھا۔ بعد میں جب یہ خلافت باقی نہ رہی اور دین اور سیاست میں تفریق پیدا ہو گئی تو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ایک نئے مفہوم کی ضرورت پڑی۔ اللہ کی اطاعت کے متعلق سمجھ لیا گیا کہ اس سے مراد کتاب اللہ کی اطاعت ہے، باقی رہی رسول کی اطاعت تو اس کا ذریعہ سوائے احادیث رسول اللہ کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے احادیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نے 2 مستقل جداگانہ اطاعتوں کی شکل اختیار کر لی۔ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح مستقل اور غیر متبدل حیثیت دینے کے لیے یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ وحی کی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جو قرآن کریم کے اندر ہے، دوسری احادیث کے مجموعوں میں۔ اول الذکر کا نام وحی مطلوع رکھا گیا اور ثانی الذکر کا وحی غیر مطلوع۔ یہ اصطلاحات اسی زمانہ کی وضع کردہ ہیں، رسول اللہ اور خلافت راشدہ کے زمانے میں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ وضع ہوا کہ حدیث رسول اللہ قرآن کریم کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، لہذا مستقل اور غیر متبدل حیثیت احادیث کی رہ گئی۔ لیکن زمانے کے تقاضے اس قدر بڑھتے جا رہے تھے کہ نئے معاملات کے متعلق احادیث میں بھی فیصلے نہیں ملتے تھے۔ اس کے لیے ائمہ فقہ نے اجتہاد شروع کیا اور نئے معاملات کے متعلق قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں احکام مستنبط کرنے لگے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے ان اجتہادی فیصلوں یعنی فقہ نے بھی مستقل اور غیر متبدل پوزیشن اختیار کر لی اور قرآن و حدیث دونوں ان کے تابع ہو گئے۔ چنانچہ فقہائے حنفیہ کے مسلم امام ابو الحسن عبید اللہ الکرخی نے یہ کہہ دیا کہ ہر وہ آیت جو اس طریقہ کے مخالف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو معول ہے یا منسوخ، اور اسی طرح جو حدیث اس قسم کی ہو وہ معول یا منسوخ ہے۔ بحوالہ تاریخ فقہ اسلامی صفحہ 421۔ یہی سلسلہ امت میں آج تک جاری ہے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ یہ صورت حالات کیوں پیدا ہوئی؟ فقط اس چیز کے باقی نہ رہنے سے جو الدین کی عمارت کی بنیاد تھی، یعنی خلافت علی منہاج رسالت، جسے اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی مملکت نہیں بلکہ اسلامی مملکت وہ مملکت جو اس نقشہ پر قائم ہو جسے رسول اللہ نے مرتب فرمایا تھا، یعنی جس میں قرآن کریم کے غیر متبدل قوانین کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے پیش آمدہ معاملات کے فیصلے باہمی مشاورت سے طے پائیں۔ یہی وہ نظام ہے جس کے احیاء کے لیے میں کوشاں ہوں۔ جب یہ نظام قائم ہو گیا تو پھر نہ کوئی فرقہ باقی رہے گا اور نہ فقہ اور حدیث کے موجودہ جھگڑے، اس لیے کہ یہ تمام فرقے اور جھگڑے دین نظام مملکت کے انفرادی مذہب بن جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں فرقے نہ ہوں، لہذا جب تک اسلام بھی مذہب رہے گا اس وقت تک فرقے بھی موجود رہیں گے۔ جب یہ الدین میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر امت میں وہی وحدت پیدا ہو جائے گی جو اس زمانے میں موجود تھی جب یہ الدین کی شکل میں متشکل تھا۔
اس وقت امت وہی فرائض انجام دے گی جو رسول اللہ سر انجام دیتے تھے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس مقام پر رسول اللہ کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ یامروہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر 7/157۔ وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، اور دوسری جگہ یہی فریضہ امت کا بتایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے نوع انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، اس لیے کہ ختم نبوت کے بعد اسی امت کو وارث قرار دیا گیا ہے۔ 35/32۔ اس کتاب کی وارث امت کو فرائض رسالت سر انجام دینے ہوں گے۔ جب یہ ان فرائض کو سر انجام دے گی، اسلام پھر اپنی حقیقی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ وسلام، پرویز، فروری 1960۔